اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی ہم نے انبیاء کے حق میں واجبات کی بحث کو مکمل کیا۔ آج ہم انبیاء کے حق میں محالات کی تفصیل کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام تمام رذیل امور سے پاک ہوتے ہیں۔ کسب و حرفت اور جو اخلاق میں رذیل امور ہیں ان سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں کوئی نقص و عیب یا ضلالت و رسوائی اور حقارت پائی جائے، یعنی ایسے تمام امور سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، سابقہ نبوتوں کے کلام میں سے باقی جو چیزیں ہیں لوگوں کو ملی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبوت بتاتی ہی یہ ہے کہ حیا باقی رہنا چاہیے، شرم باقی رہنا چاہیے۔ جب شرم اور حیا مفقود ہو جائے تو پھر ففعل ما شئت، جو جی میں آئے وہ کرتے جاؤ۔ جب دیگر لوگوں کے لیے یہ امر ہے تو انبیاء کی اپنی ازواج طیبہ کے لیے پھر کیا حکم ہوگا اور وہ کس درجہ پاک اور شرم و حیا کا پیکر ہوں گے۔ عقل نبوت کے عظیم منصب کے لیے یہ تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء حقیر مقام کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ رذیل کاموں کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے انبیاء ایسے امور سے پاک ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء میں نقص و عیب تلاش کرنے کی اور اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی ذات کو تختہ مشق بنا کر لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکال دی جائے اور ایمان چھین لیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اسی وقت تھوڑا سا اس پہلو پر غور کیجئے کہ ایک زمانے تک انبیاء کی ذاتیں موضوع بحث نہ ہوا کرتی تھیں، بلکہ انبیاء سے صادر ہونے والے امور ان پر بھی کلام نہ ہوتا تھا۔ ہاں وہی امور ڈسکس کیے جاتے سیرت میں جن کا ہمیں مکلف بنایا گیا، ان باتوں پر بات ہوتی تھی، ان چیزوں کو لے کر کے لوگ بات کیا کرتے تھے۔ آج زمانہ یہ ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری اکثریت کوئی نور و بشر پہ جھگڑتی نظر آتی ہے، کسی کو نبی حاضر و ناظر ماننا ہے اور کسی کو انکار کرنا ہے، کوئی نبی کی ذات پہ بحث کر رہا ہے، کوئی نبی کے کمالات پہ بحث کر رہا ہے، کوئی نبی کے عروج پہ بحث کر رہا ہے۔ جب معاشرے نبی کی ذات میں الجھ جائیں تو تباہ ہو جاتے ہیں، جو ہماری حالت ہو رہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ نبی کی ذات مشق ستم نہیں ہوتی، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو ساری کائنات کے انسانوں میں بے مثل اور بے مثال ہو۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جس جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو۔ ایکم مثلی کا اعلان کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بتائی کہ مجھ سا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور سا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے اور حضور کے اوصاف میں تطبیق کی بھی حاجت نہیں پیش آنی چاہیے۔ ان حرکتوں سے ہمیں باز آنا ہوگا اور انبیاء کو اللہ کے بعد افضل ترین ماننا ہوگا۔ یہی عقیدہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔